السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل KN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں، ایک نوجوان قیادت، ایک محنتی انسان، ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا جتنا میں انہیں جانتا ہوں۔ اپنے حلقے کی عوام کے لیے 24 گھنٹے سٹینڈ بائی رہنے والے انسان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے MNA جناب گل اصغر خان بگھور اور پارلیمانی سیکرٹری برائے کمیونیکیشن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جی اللہ پاک سر کا کرم بہت ہے۔ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ جی۔ سر 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، آپ سب پارٹیز کی حکومت کے ساتھ جتنی بھی اتحادی پارٹیز تھی ان کے کنسنسس سے ایک ملک میں نیا آئین رائج کیا گیا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو مخالف پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ شروع دن سے ہی کہہ رہے تھے اس ترمیم میں حکومت کے کچھ اپنے سیاسی عزائم ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہارڈ لائن ہو کے ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ آئین جو ہے وہ بنایا کس نے ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ کے فالورز نوجوان ہیں تو میں نوجوانوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آئین بنانا جو ہے وہ 24 کروڑ لوگوں کا حق ہے، 24 کروڑ عوام کا حق ہے، اور یہ ملک 24 کروڑ لوگوں کا ہے۔ اب اس 24 کروڑ لوگوں کی جو نمائندہ پارلیمان ہے، اس نے یہ آئین بنایا ہے۔ اب یہ نمائندہ جو پارلیمان ہوتی ہے، یہ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے۔ یہ جو 300-350 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ہر خطے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، ان کی نمائندگی الگ ہے۔ ہر MNA تقریباً 7 لاکھ سے 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب یہ ان کا حق ہے، اور جمہوریت ہے اسی چیز کا نام کہ آپ حکومت عوام کے حوالے کریں۔ اب وہ عوام نے ان 300 لوگوں کو مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیں پارلیمان میں بیٹھیں اور جو بہتر سمجھتے ہیں آپ ہمارے لیے کریں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کیا چیز۔ یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بنیادی طور کے اوپر برڈن کم کرنا تھا جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کے اوپر، جو پیڈنسی آف جی کیسز پڑی پیڈنسی ہے۔ آف کیسز تھی۔ اب دیکھیں 65,000 کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا سپریم کورٹ میں جانے کا پچھلے دنوں، کوئی 2-4 مہینے پہلے۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک 1960s کا کیس جو ہے وہ ابھی تک چلے جا رہا ہے، کوئی 7-8 مرلے کا کیس تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 1960s کا کیس اور وہ 7 مرلے کا کیس وہ ابھی سپریم کورٹ تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، کسی کا خدا نہ خواستہ مرڈر ہو گیا، اب وہ 2 راستے ہیں، وہ خود جا کے اس کا بدلہ لے یا پھر عدالتی نظام کے اوپر چھوڑ دے۔ ایک سر سوری، نسل آپ کو بیت انٹرپٹ کر جاتی رہا ہے۔ ہوں، آپ کو انٹرپٹ کر جی رہا ہوں۔ پلیز۔ آپ نے بالکل ساری باتیں کی، کیونکہ لوگوں کو انصاف تب ملتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اب انصاف فوری اور فری جلد ملے گا؟ دیکھیں، کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے برڈن کم کر دیا ہائی کورٹس کے اوپر بھی، کیونکہ یہ آئینی کورٹس جو ہے ہم نے الگ کیے، نہ صرف فیڈرل کے ایریا کے اندر بلکہ صوبوں کے اندر بھی ہم نے کر دیے۔ صوبائی کورٹ بھی جو ہے آئینی بینچ الگ بنائیں گے، اور جو آپ کے فیڈرل کے ایریا ہے سپریم کورٹ جو ہے، ہم سپریم کورٹ بھی بیسیکلی آپ کے جو آئینی بینچ الگ بنائے گی۔ تو مقصد تو یہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ سر بحیثیت کسی بھی پارٹی سے وابستگی کو ظاہر کیے بغیر ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بھی سیاستدان یا سیاسی پارٹی کو اپنا جو موقف ہے وہ پارلیمان کے ذریعے لڑنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ بن کے کہیں پھر دوبارہ وہی غلطی تو نہیں کی جو عدم اعتماد کے وقت کی تھی؟ بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے سنگین غلطی کی ہے انہوں نے، کہ کمیٹی میں نہ آ کے۔ جمہوریت نام کس چیز کا ہے؟ لوگوں نے یہ جو اتنا زیادہ، ہم 24 کروڑ ایک غریب لوگوں کا ملک جس نے یہ پارلیمانی نظام بنایا، یہ کیوں بنایا گیا؟ آپ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پارلیمان میں تھے، میں بھی تھا۔ اتنا بڑا سٹرکچر یہ صرف بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ فیصلے جو ہیں روڈوں پہ نہ ہوں، فیصلے پارلیمان کے اندر ہوں۔ لیکن سر انہوں نے تو اگر پھر رات کو ایک دھمکی دے دی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کل گئے ہوئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا اب ڈو اینڈ ڈائی ہوگا، اور رات ان کے بانی رہنماؤں میں سے ہیں، اب جانتے ہوں گے بہت بڑے قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، حامد خان صاحب نے بڑی
بے بانگ دہل ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ اب ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اور احتجاج بھی صرف اس لیے کریں گے کیونکہ سینیارٹی کو نا انہوں نے اگنور کر کے تیسرے نمبر والے کو نامزد کیا ہے۔ دیکھیں اسی طرح کے فیصلے نے تو اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ہمارے غریب آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، دینے کو بجلی کا بل نہیں ہے۔ وجہ کیا بنی ہے کہ فیصلے جب علی امین یا اس طرح کے ساتھی جو ہے روڈوں کے اوپر آئیں گے، فیصلے جب روڈوں پہ کریں گے تو انویسٹر تو کبھی نہیں آئے گا۔ انویسٹر کا تو دل جو ہے وہ چڑیا کے بچے کی طرح ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے، اڑ جاتا لیکن ہے۔ غیر ملکی اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس بات کا معترف ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں ٹاک شوز میں۔ اسد عمر سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے سال کے نسبت ملک میں معاشی انسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور بے روزگاری میں بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب خان صاحب تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے پابند سلاسل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے تک چیزوں کی رسائی بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ان کے جو انہوں نے نامزد اپنی جو پیچھے قیادت کی ہوئی ہے ان کا فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل فیلئر ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ٹیئر 1 کے لوگ جو تھے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ تو ابھی منظر عام سے غائب ہیں، اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ٹیئر 2 کی یا ٹیئر 3 کی لیڈرشپ ہے۔ ان میں وہ میچیورٹی یا وہ لیول آف میچیورٹی سوائے چاند لوگوں کو چھوڑ کے نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے اگر ان کے لیڈر کو دیکھیں تو وہ تو ایک لمبے پروسیس سے گزر کے آئے، ان کی پھر کوئی نہ کوئی ٹریننگ موجود تھی۔ اب جو چونکہ ٹکٹ لینے والا اس پہ تھا نہیں، تو ایک لیڈر لیس قسم کی جو ہے وہ جماعت بن گئی تھی، اور پھر ٹیئر 3 سے لوگوں کو اٹھا کے ٹکٹ دیے گئے اور وہ کچھ بن بھی گئے۔ بننے کے بعد ان لوگوں میں وہ پولیٹیکل میچیورٹی نہیں ہے، اور وہ جس طرح کے ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ بالکل ہی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ ایس سی او کے موقع کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے، جہاں پہ 12 ملکوں کے وزیر اعظم کٹھے ہو رہے ہیں یا ہیڈ آف اسٹیٹس کٹھے ہو رہے ہیں یا فارن منسٹر آ رہے ہیں، اور آپ نے ایجیٹیشن کی کال دی تھی۔ یہ تو اتنا بڑا ظلم تو انڈیا آپ کے ساتھ نہیں کر آپ سکتا۔ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی انویسٹر آئے یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ایک اچھی بات کرنے کے لیے تو وہ بھی یہاں پہ سیکیور خود کو؟ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا انڈیا، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک خدا معاذ اللہ کہ ایک دہشت گرد ملک ہیں، پاکستان تو ٹریولنگ کے لیے یا کسی وزٹ کے لیے سیکیور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت برا میسج تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایجیٹیشن ہمارا حق ہے، اور ایجیٹیشن جو ہے ہمیں وہ جمہوری آئینی حق ہے اجازت درجہ دیتے ہیں، کا۔ جو جمہوری حق ہے، وہ ایجیٹیشن اور ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ روڈ بلاک کر دیں، یہ تو صرف یہ ذات نہیں کے ہی ہے ہوتا جی کہ آپ پارلیمنٹ کے راستے بلاک کر دیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈی چوک بلاک کر دیں۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے، پوری میں بھی کوئی دنیا کے 58 ملک دیکھ بیٹھا ہوں، اس کے لیے ایک پراپر پلیس ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں پرسکون طریقے سے، جب واک کرتے ہیں اور وہ ایک بینرز اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روڈ بلاک نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایجیٹیشن اور چیز ہے۔ اس طرح آ کے روڈ بلاک کر دینا، یہ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ زیادتی آپ کر رہے ہیں اس ریڑھی والے کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ، اس کسان کے ساتھ، جس کے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ وہ تب روٹی آئے گی جب معیشت کا پہیہ چلے گا، اور معیشت کا پہیہ جو ہے نا ڈائریکٹلی انٹر لنک ہوتا ہے آپ کی یہ جو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کو آپ نے انسٹیبل، آپ وہی چیز دوسرے لفظوں جب میں آپ دیکھیں یہ فرمانا چاہتے 2018 ہیں میں۔ کہ معاشی عدم استحکام تبھی ملک میں آئے گا جب سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ دیکھیں معاشی استحکام آتا ہی سیاسی استحکام کے ساتھ ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلے جو ہیں روڈز کے اوپر کرتے رہیں، روڈز کے اوپر فیصلہ۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر چیخ رہے ہیں؟ جب 2018 میں آپ یہی کام کر رہے تھے، یہی چیزیں ساری ہو رہی تھی، جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بند کیا جا رہا تھا، مریم نواز کو بند کیا جا رہا تھا، نواز شریف کو بند کیا جا رہا تھا، میاں شہباز اس شریف۔ ٹائم تو آپ کہتے تھے کہ جی ہم وکٹ گرا رہے ہیں، وکٹ گر گئی ہے، یہ بڑا فیصلہ ہو گیا ہوا۔ دوسرا اس کو جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک اور ظلم جو کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کے ساتھ، ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو بیچارے ٹین ایجر ہیں، انہوں نے تو ابھی آنکھیں کھولی ہیں، انہوں نے ابھی دنیا دیکھنی ہے کیا ہونا ہے۔ ان کو بالکل سے کہتے ہیں نا مذہب کا ٹچ ساتھ دے کے کہ شاید خدا نہ خواستہ یہ کو کفر اور اسلام کی جنگ ہے جو ہم نے جیتنی ہے، اور خدا نہ خواستہ سامنے کوئی کفار کا لشکر موجود ہے جس کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ اور میں فیس بک کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ آج فتح کا دن ہے، آج فلان۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کے آبجیکٹیو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ
پبلک کی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی، اچھی تبدیلی آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، خالی نعرہ نہیں مارنا نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لاسٹ گورنمنٹ کے اندر کون سی تبدیلی آئی جب 3.5 سال موجود تھے عثمان بزدار صاحب نے، ویسے جو سر پنجاب کی کا عوام جو کے ساتھ ظلم نہیں نہیں، تھا؟ پنجاب کے آپ باقی ایریا کو دیکھ لیں، کوئی ایک پروجیکٹ دیکھ لیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نعرے کی حد تک جو ہے نا، اتنے خوبصورت نعرے ہیں کہ بندہ سنتا ہے کہ تبدیلی، انصاف، لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ایکشن کیا ہوا؟ 3.5 سال بعد مجھے آج تک یاد آواز ہے تو بلند کہ کی ہے نو نا۔ باڈی واز ولنگ ٹو ٹیک دا ٹکٹ آف دا پی ٹی آئی وائی۔ کوئی چاہتا نہیں تھا 3.5 سال بعد، جہاں تک لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم ٹکٹ نہیں لیں گے۔ یہ تو پھر ایک بڑا آسان، ہمارے ملک میں بڑا آسان ترین جو ہے وہ ایک ووٹ بینک بنانے کا طریقہ کار بنا ہوا ہو گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دو جی، امریکہ نے ہماری حکومت ٹپل کر دی، یا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت، تو آسان نعرہ ہے نا۔ اس نعرے کو کیش جو کبھی کوئی کرواتا ہے، کبھی کوئی کرواتا ہے، تو یہ نعرے مار کے تو بڑا آسان ہے۔ آج ہماری گورنمنٹ یہی نعرے لگا دے، ساری پبلک شفٹ ہو جائے گی، لیکن ملک کے ساتھ ظلم ہوگا نا کہ ایسے نعرے مارنا۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ آپ کے پاس 3.5 سال تھے، آپ ڈیلیور کرتے۔ آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہی نوجوانوں کی زندگی میں آپ کیا تبدیل؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تو کچھ میڈیا کے اوپر آ نہیں رہا، ہم نے 1 سال میں جو سٹیپس لیے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ یہ جو 8 مہینوں کے اندر دن رات 18 گھنٹے ہمارے منسٹرز کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، صرف پی آئی اے جو ہے وہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں 600 ارب روپے کا نقصان کیا۔ میرے آپ جیسے ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک اچھی یونیورسٹی بنائے تو 10 سے 15 ارب، ایک اچھا اسپتال بنائے تو 10 ارب، سارا روڈ انفراسٹرکچر اچیو کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا ضلع 15 سے 20 ارب روپے میں بہترین ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ 600 ارب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی پاکستان کے ضلع ہی کتنے ہیں، آپ کے پورے پنجاب کے ضلع جو ہیں، یا آپ کے بلوچستان جو ہے پورا ڈیولپ ہو جاتا ہے 600 ارب میں۔ اب یہ چیز تھی، وہ ادھر سے ہم پیسہ آئی ایم ایف سے مانگ کے ان کو دے رہے تھے، ہم نے پرائیویٹائز جو ہے اس کا پروسیس جو ان کی گورنمنٹ سے نہیں ہو سکا تھا، ہم نے پروسیس کمپلیٹ کیا۔ ہم نے انسن جان ایک کمپنی ہے اس کو ہائر کیا، اس کی ہم نے بیڈنگ کی، بیڈنگ پروسیس کمپلیٹ کیا۔ آج الحمدللہ ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں کہ اینڈ آف دس اکتوبر، اسی مہینے ہم انشاءاللہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایکسپورٹ پوٹینشیل کو ڈیورسیفائی کرنے کے لیے بہت آگے گئے ہیں۔ ہم نے ایس آئی ایف سی کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا، اس کے اوپر بہت کام ہوا۔ ایکسپورٹ پوٹینشیل منرل کے اوپر ہم نے کام کیا، پرائم منسٹر ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہے منرل کے اوپر، جی بالکل، منرل کے اوپر کام کیا، ٹورزم کے اوپر کام کیا، ہیومن ریسورس کے اوپر کام کیا، ایگریکلچر کے اوپر کام کیا، مطلب نیم اٹ، ہم نے تو دن رات ایک کر کے جو اب تبدیلیاں اور اشاریہ بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس کا یہ پیچھے ہارڈ ورک ہے۔ سر 10 آؤٹ 10 میں سے 5 شخصیات کو آپ نے مارکس دینے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف، نواز شریف میرے خیال میں انہوں نے ان کی بہت خدمات ہیں، اور 10 آؤٹ آف 10 جو دینے ہیں، آئی تھنک 10 بنتے ہیں ان کے۔ مرد حر جناب آصف علی زرداری، مرد حر آصف علی زرداری صاحب کی بھی بہت قربانی ہے، اور خصوصاً میں ان کا اس لیے جو ہے معترف ہوں کہ جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا سانحہ ہوا تو اس وقت جو پاکستان کھپے کا نعرہ انہوں نے لگایا، میرے خیال میں اس سے بڑی خدمت پاکستان کی ہو نہیں سکتی، اس لیے انہیں اس بات پہ 10 نمبر دینے بنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، جی کہ مولانا فضل الرحمان کی ریلیجیس سروسز پہ تو کوئی شک نہیں ہے، مطلب ریلیجیس پوائنٹ آؤٹ، پولیٹیکلی ابھی تک وہ کسی ایسے عہدے پہ آئے نہیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو ڈیسیجن بہت ٹاپ آف دا لائن، تو میرے خیال میں نہیں، وہ تو خیر غلط کہتے تھے، میں تو کبھی نہیں زندگی میں کھا، تو 8 آؤٹ آف 10۔ چودھری شجاعت صاحب، چودھری شجاعت صاحب کی بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے، جی 8 آؤٹ آف 10۔ آپ کے پیٹرن آف چیف جہانگیر خان ترین، جہانگیر ترین صاحب کی بھی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں، اسپیشلی میں جو ٹاسک فورس کے چیئرمین رہے پنجاب کے اندر، ایگریکلچرل ریفارمز میں ان کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ پھر جب وہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے منسٹر بنے مشرف احرام کے اندر، تو انہوں نے بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت سارے نئے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے، جیسے پیسٹیک تھا، جیسے پی جی جے ڈی سی تھا، اس طرح کے بہت سارے ادارے انہوں نے ڈیولپ کیے۔ ہی از انٹلیکچوئل، ایسے ملک لوگوں کا جو ہے، ایسے لوگ ملکوں کا سرمایہ ہوتے ہیں، میرے خیال 9 آؤٹ آف 10۔ اچھا سر، 4 چیف منسٹر ہیں اس وقت
پاکستان کے 4 صوبوں میں، کس کی کارکردگی کو آپ سراہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میری باقیوں سے تو انٹریکشن نہیں ہوئی، اس سے ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے، تو مجھے ان کی اپروچ اچھی لگی ہے، جو فرینکلی سپیکنگ جو وہ باہر سے نظر آتی تھی اتنی زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے، لیکن جب سے انہوں نے یہ سنبھالا ہے آپ دیکھیں، تو میں آپ کو ان کو ہمارے ڈویژن میں ایک نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا ہے۔ جی خالی ہاسپٹل نہیں، جو ان کا بھی ایک انیشیٹو ہے، تو ان کے تو بہت سارے انیشیٹوز ہیں، ہمت اپنا کارڈ گھر ایک اپنی چھت۔ اپنا گھر اپنی چھت ہے، ہمت کارڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو یہ صفائی سے ریلیٹڈ جو ستھرا پنجاب کی مہم چل رہی ہے، سب سے اچھی چیز مجھے ان کی یہ لگی ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو اپروچ کہ سسٹینیبل ریولیوشنری چینجز کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی کہ چینج تو کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مثال ہے آپ کا گھر ہے، آپ نے ایک دن تو صاف کر لیا، لیکن سر آپ ایک بات شاید سسٹینیبل آپ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب سے وہ آئی ہیں نا کوئی سیاسی تبادلہ نہیں ہوا۔ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5-2 کروڑ پہ لے کے ڈی سی اپوائنٹ ہو رہے تھے۔ ایسے ہی دیکھیں میں وہی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے جو توجہ دی، مثال کے طور پہ انہوں نے لوگوں کو شاید برا لگا ہو کہ 200 روپے ہمارے گھروں پہ ٹیکس لگا دیے، لیکن جب ان کو کلین انوائرمنٹ ملے گا تو صحت بہتر ہوگی، ان کا گھر کے اوپر وہ جو صحت کا ایکسپینڈیچر ہے وہ کم ہوگا، صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا ہمارے مذہب میں، یہ ان کا ایک انیشیٹو بتا رہا ہوں۔ ڈی سی او ڈی پی او سے ریلیٹڈ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل ڈی سی او ڈی پی او اسٹیپ تک نہیں لگا، سب کے سب میرٹ کے اوپر آئے ہیں، اور ان کو ایک انسٹرکشنز ہے، بڑا کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے، چاہے آپ کے سامنے پولیٹیکل فگر جتنا اسٹرانگ بیٹھا ہو اس کی نہیں سننی، میرٹ کی سننی ہے، تو یہ بہت اچھی چینج ہے۔ سر آخر میں ایک یوتھ کے لیے پیغام دیجیے گا۔ جی یوتھ کے لیے تو پیغام بالکل میرا واضح ہے، اس کے لیے ہماری گورنمنٹ جو اس ٹائم لا رہی ہے، جو پروگرام لا رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو ہیومن ریسورس کا بتایا، اس سے بیسیکلی جو جاب کریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ویلتھ کریشن بہت ہو رہی ہے، تو یوتھ کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ یہ خالی نعروں پہ نہ رہیں، اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ نے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے۔ آپ نے چونکہ ابھی تک صرف یہی ملک دیکھا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ آپ کو ایک چیز فگر دکھائی گئی کہ آپ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ ادھر باہر جائیں تو صحیح، آپ سعودی عرب کی بڑی بات کرتے ہیں، آپ یو اے ای کی بڑی بات کرتے ہیں، وہاں آپ فیس بک چلا کے دکھائیں، وہاں آپ ٹویٹر چلا کے دکھائیں، وہاں آپ واٹس ایپ چلا کے دکھائیں، نہیں چلتے، اور اگر آپ ایک پوسٹ گورنمنٹ کے خلاف لگائیں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ چائنا چلے جائیں، کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے، اس ٹائم ورلڈ لارجسٹ مطلب سپر پاور بن گیا ہے وہ آلموسٹ، وہاں پہ آپ نہ ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں، نہ واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، نہ فیس بک یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنی انہوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں، تو یہ جو آپ کو بعض اوقات لگتا ہے یہاں پہ اوپر ایک فگر دکھائی، جتنی آزادی یقین جانیے پاکستان کے اندر ہے، میں تو 58 ملک گھوما ہوں، جتنی آزادی نوجوانوں کو یہاں پر موجود ہے، اس ملک کی قدر کریں، جو روز آپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کسی ملک میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں ایک اور میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرا تو ایکسپیرینس ہے، ورلڈ اوور ایکسپوجر ہے بزنس کا بھی اور گھومنے کا بھی، جتنا بزنس کے مواقع، آگے بڑھنے کے مواقع اس ملک پاکستان میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں تو بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز آ چکی ہیں، انہوں نے پورا سب کچھ کیپچر کر لیا ہو، یہاں کے اوپر ایک پوری سپیس موجود ہے، تو وہ وہاں کے اوپر انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ محنت جو ہے اس کا اس کو کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، صرف اور صرف محنت، جو قائد اعظم محمد جلیل جہاں صاحب نے فرمایا تھا، کام کام اور بس کام ہی کام، کام کرتے رہیے، ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ ملے گا۔ سر بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب انجینئر گل اصغر خان بگھور صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے کمیونیکیشن۔ اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے، میرے یوٹیوب چینل KN نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔